السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 160 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ نون کا یا میں ادغام کریں گے، ادغام صغیر متقاربین ناقص، نون ساکن کا اخفا ہے، صاد میں سیٹی کی ساؤنڈ ہے اور را پر پڑھیں گے، را سے پہلے پیش ہے۔ اب صاد میں سیٹی کی ساؤنڈ ہے تو صاد میں سیٹی کی ساؤنڈ نکالنی ہے، جیسے ینصرکم سرکم، اس طرح آواز آئے گی۔ لفظ اعلیٰ کلام سے پہلے پیش آ رہی ہے تو لفظ اعلیٰ کلام پر پڑھیں گے، پر مطلب موٹا پڑھیں گے۔ فلا، دیکھیں حرکات کو لمبا نہیں کرنا، فا پہ زبر ہے تو اس کو کس پڑھیں گے، فلا فلا، صرف الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ غالبہ، غین موٹا ہے تو الف بھی موٹا پڑا جائے گا، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خصاص تنکیز۔ حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ اظہار شفیہ، نون کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، زال نرم حروف ہے، اظہار شفیہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے اور زال نرمی سے پڑھیں گے۔ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک ثناء کے اندرونی کناروں سے لگے تو زال ادا ہوتا ہے۔ شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، صاد میں سیٹی کی ساؤنڈ ہے اور را پر پڑھیں گے اور صاد بھی پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ اظہار شفوی ہے، میم مشدد کا غنہ ہے، نون ساکن تو میم کے آواز کے ساتھ بدلیں گے، یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد فوراً لفظ با آ رہا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے اور یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں نون کی آواز کو بدلنا ہے۔ وقت کی صورت میں ہاں کی ساؤنڈ باقی رہے گی اور عین وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے۔ حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، عین وسط الحلق سے ادا کریں گے۔ لفظ اعلیٰ کلام سے پہلے زبر آ رہی ہے تو لفظ اعلیٰ کلام موٹا یہاں پہ پڑا گا۔ حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے، کش والا کاف جو ہے اس میں کھی کی ساؤنڈ آئے گی، شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اظہار کمری ہو رہی ہے اور یہاں پہ حمزہ پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے اور یہاں پہ مد دیکھی جائے تو مد عارض وقفی ہو رہی ہے۔ کلمہ قرآن میں حروف مدہ کے بعد سکون یہاں پہ عارضی آ رہا ہے اور یہاں پہ حذف کا قاعدہ ہے، الف کا جو ہے یہ بیچ میں حذف ہو گیا، الف بیچ میں سے گر گیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے، الف مدہ ہے، یہاں پہ بھی الف مدہ ہے، نون ساکن تنوین کا اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا جزم ہو تو وہ حمزہ شمار ہوتا ہے۔ نون ساکن کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام صغیر متقاربین ناقص، غین موٹا پڑھیں گے، شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھیں گے، نون کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، غین موٹا لفظ ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پہ بھی جھٹکا دیں گے، الف کے اوپر جو جزم ہے یہ حمزہ پڑی دے گی، جیسے یاتی بیما، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ اب الف سے پہلے حرف باریک ہے تو الف بھی باریک پڑھیں گے، غین موٹا پڑھیں گے، شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھیں گے، یوم القیامہ، کاف موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ کھڑی زبر ہے، الف کے برابر لمبا کریں گے اور یہاں پہ وقف کی صورت میں وقف پہ ابدال ہو رہا ہے، تائے ساکنہ کو ہائے ساکنہ کے ساتھ بدلیں گے، اس کو کہتے ہیں تائے تانیث کی، تائے ساکنہ کو ہائے ساکنہ کے ساتھ بدلیں گے اور یہاں پہ الف جو ہے حذف ہو جائے گا، حذف کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ سا نرم حروف ہے، نرمی سے پڑھیں گے، میم مشدد کا غنہ کریں گے، فا پہ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، الف مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے، کھڑی زبر، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، کاش والا کاف باریک پڑھیں گے، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ایک الف کے برابر الف مدہ ہے،
حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے. اظہار شفوی ہے اور الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کو برابر لمبا کریں گے. ضا موٹا حروف ہے لیکن نرم حروف ہے اور اس کا مخرج ہے زبان کی نوک ثناء علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو ضا ذال فا ادا ہوتے ہیں. ان تینوں حرف کا ایک ہی مخرج ہے. زبان کی نوک ثناء علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے لیکن سا اور ذال نرم حروف ہیں. ضا موٹا حروف ہے. یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہی ہے. کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے. اس کی مقدار طول توسط قصر ہے لیکن طول اولا ہے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے. آئین وسط الحلق سے ادا کریں گے. دعاد موٹا پڑھیں گے. را یہاں پہ باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے کسرہ ہے. کسرہ کہتے ہیں زیر کو, فتح کہتے ہیں زبر کو اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. لفظ اعلیٰ کے لام سے پہلے فتح ہے تو لفظ اعلیٰ کا لام موٹا پڑھیں گے. یہاں پہ انقلاب ہو رہا ہے. مد متصل واجب ہے. حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل واجب. متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی مد. حمزہ اسی کلمے میں ہو. خواہ حروف مستعلیہ میں سے تو بھی موٹا پڑھیں گے. میم مشدد کا غنہ کریں گے. لفظ اعلیٰ کا لام موٹا پڑھیں گے اور یہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے. جزم حمزہ شمار ہو رہی ہے. کھڑی زبر الف مدہ کا مقام مدہ ہوتی ہے. نون مشدد کا غنہ کریں گے. اظہار شفوی ہے. حمزہ پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے. اظہار قمری ہے. صاد موٹا پڑھیں گے اور یہاں پہ یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے اور را یہاں پہ باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل کسرہ آ رہا ہے تو یہاں پہ وقف کی صورت میں را باریک پڑھیں گے. اگر وقف نہ کرتے تو پھر را موٹا پڑھتے کیونکہ را کے اوپر پھر پیش آ جاتی ہے لیکن اب یہاں پہ ساکن کر دیا تو باریک پڑھیں گے. ہم